الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ان کی سیرت کے حوالے سے ہمارے سبق کی 30ویں بات، اور یہ بات میرے اور آپ کے پیش نظر ہے. یہ باتیں ہم صرف امام بخاری کی شان و عظمت کے لیے نہیں پڑھ رہے بلکہ اپنے لیے پڑھ رہے ہیں. ایک نظریاتی بات ہے، ایک عملی بات ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت کے حوالے سے یہ وہ باتیں ہیں جو ہو چکی ہیں، اور رب جلال وہی ہے جو معاملہ انہوں نے اپنے بندوں کے ساتھ تب کیا. اگر اب بھی بندے بن جائیں تو اللہ تو بے وفا ہے. زمین پر بے وفائی ہو تو پھر بھی رحم کر دیتے، لیکن اگر اس طرح وفا کی راہ پہ آ جائیں تو وہاں تو بے وفائی نہیں، بے کے نقطے کا کروڑواں حصہ وہ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ مجھے آپ کو بندہ بنا. اہل حق کی ہے، مخالفین کی ندامت اور اقرار حق. میں اور شاید آپ بھی کتنی ہی دفعہ حق پر ہونے کے باوجود گھر میں، برادری میں، گرد و پیش میں مخالفت کی وجہ سے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اور بسا اوقات راہ حق سے راہ شیطان پہ آ جاتے ہیں. نہیں، انشاءاللہ رب العالمین کا قانون یہ ہے، آخرش بلند حق میں ہونا. والعاقبۃ للمتقین، اللہ کے اصول بدلہ نہیں کرتے. سنت اللہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کا طریقہ آپ کبھی بھی اس میں تبدیلی نہیں پائیں گے. معاذ اللہ کو انتخابی جھوٹے امیدوار ہیں، نیچے کچھ اور اوپر آنے کے بعد کچھ نہیں. وہاں یہ بات نہیں. محمد بن ابی حاتم نے بیان کیا، وظہر عند مخالفیہ امرہ بعد وفاتہ. امام بخاری کی وفات کے بعد ان کا معاملہ ان کے مخالفین کے ہاں بکھر گیا. وخرج بعض مخالفیہ الی قبرہ، اور ان کے بعد مخالفین کی قبر پر پہنچے. وَأَظْهَرُ التَّوْبَةَ وَالنَّدَامَةَ مِمَّا كَانُوا شَرَعُوا فِيهِ مِنْ مذموم المذہب. اور ان کے بارے میں قبر پہ پہنچے اور ان کے بارے میں اپنے قابل مذمت طریقے پر توبہ اور ندامت کا اظہار کیا. انشاءاللہ جیتے بھی بلند، اور قبر میں جانے کے بعد بھی کتنا بلند ہے وہ شخص کہ اس کی قبر پر اس کا مخالف آئے اور آ کے اللہ کے روبرو اقرار و اظہار کرے کہ یہ سچا ہے قبر کے نیچے اور میں جھوٹا ہوں زمین کے اوپر. اللہ اکبر. ان مخالفین کا یہ طرز عمل رب العالمین کے قانون یاد رکھیے. میں خود بھول جاتا ہوں. اگر اللہ کے اس کائنات میں جو قوانین ہے، رولز اینڈ ریگولیشن ہے، اگر مجھے آپ کو یاد رہے، کبھی سر کو پکڑ کے نہ بیٹھ، کبھی سر کو ہتھیلیوں کو درمیان دے کے پریشان ملک صاحب پریشان نہ. لیکن مصیبت یہ ہے
جہاں اللہ کے قواعد ضوابط طریقے ہیں ہم ان سے دور ہیں. اس سے جڑیے. کیا قاعدہ ہے؟ فاصبر ان العاقبۃ للمتقین. صبر کیجیے، یقیناً انجام یعنی شاندار انجام. اللہ اکبر. پہلے سے دیکھیے اللہ کی طرف سے کتنی بڑی حق کی راہ پر چلنے والوں کے لیے حوصلہ افزائی. یقیناً اچھا انجام کس کے لیے ہے؟ جھوٹوں کے لیے، لمبی زبان والوں کے لیے، شیطان کے چیلوں کے لیے نہیں. اچھا انجام اس کے لیے ہے جو اللہ پاک کی ماننے والا. متقی کون ہے؟ اللہ کی ماننے والا، جو کہیں سو کرے، جس سے روکے اس سے رک جائے. اگر فضل الہی بات سب کے لیے. یونس صاحب عزیز، اگر ہم اللہ کے غلام بن جائیں تو انشاءاللہ وقتی طوفانوں اور سیلابوں کے باوجود اللہ ہمارا سر نیچے نہیں کرے. اللہ بے وفا ہے. یہ گندے لوگ اپنی پارٹی کے بدماشوں، گنڈوں، قاتلوں کو عدالتوں سے چھڑانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. تو جو اللہ کا غلام ہوگا اللہ کے لیے دفع ہو جائے. اگر اللہ ایسے کرے تو وہ اللہ ہی ہے، اور اللہ ہے، اور وہ اپنے غلاموں کو بے یار و مددگار نے. لیکن مسئلہ کہاں ہے؟ تو غلام بنے تو صحیح. مکار، فریبی، دغاباز، ٹوپیاں پہن کے، ویسٹ کوٹ پہن کے تو غلام نہیں بنتے. یہ بننا، غلام بننا ہے سیدھی سادی چھوٹی سی بات ہے، اللہ کی مان. جو کہا وہ چھوڑنا نہیں، جس سے روکا اس کے قریب نہیں جانا. بیٹا اس طرح بیٹھ. 31ویں بات. اللہ اکبر، عجب بات ہے. رب ذو جلال گواہ ہے، اگر یہ بات میری آپ کی سمجھ میں اور یقین میں آ جائے، گھروں کے، معاشرے کے نقشے بدل جائے. کیا ہے وہ بات؟ شیطان نے، شیطان کے چیلوں نے، غداروں نے، دشمنوں نے اور جاہلوں نے، 3 قسم کے لوگ ہیں. اچھی طرح نوٹ فرمائیں شیخ صاحب جی. 3 قسم کے لوگ ہیں: دشمن، غدار اور جاہل. دین کے مخالفین 3 قسم کے میں نے سمجھا. دشمن صاف ستھرے دشمن، غدار ہیں اندر اور بولی، اور جاہل پتہ ہی نہیں، جس کے بارے میں شور سنا اسی کے پیچھے ہوئی. باقی کھڑے لوگ بہت تھوڑی تعداد. ان تینوں کے پروپیگنڈے کا اثر کیا ہے؟ دین کے قریب نہیں جانا. ملوانے بن جائیں گے، بچے بھوکے مر جائیں گے، ڈیگریڈ ہو جائیں گے، رشتے نہیں ہوں گے، جاب نہیں ملے گا. کیا کچھ بکواس زبانوں پر نہیں، دلوں میں اتر چکا. اور دلوں میں اتر نہیں چکا، اسی کے مطابق ہماری زندگی کے سانچے ہیں. کہنے والے بھی، سننے والے بھی، مگر تھوڑے. یہ بات ہے کہ اپنی اولادوں کو اور خود دین کے قریب جاتے ہیں کہ دور ہوتے ہیں، بچ بچا کے نکل جاتے ہیں. کہیں دین کا دبا میری بیٹی پہ نہ آ جائے، اچھا رشتہ نہیں ملنا. خوف ہے تیری عقل پر اور تیرے چیلے اور تیرے شیطان کے چیلے چیلیوں ان سب پر. اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت، اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت بہت بڑا اعزاز ہے. کس کا دین ہے؟ بولو. تو ان کی غلامی اور اس غلامی کے لیے لوگوں کو لانا یہ چھوٹا کام ہے، یہ بڑا ہے. ہم میں سے کتنے لوگوں نے اس غلامی کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرنے کی خاطر کچھ خرچ کیا، کوشش کر رہے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. نہیں،
آپ کو پتہ ہے فیوچر کا مسئلہ، خوف ہے تیری عقل پر اور خاک ہے تیرے فیوچر۔ کیوں نہ سب اخلاق برباد ہو جائے، عصمتیں رک جائیں، چندر داغدار ہو جائے، خاک ہے اسے مستقبل پر، یہ مستقبل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت بہت بڑا اعزاز ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا، کسی کی کاریگری نہیں۔ ہم بیٹھے ہیں، ہماری کاریگری ہے؟ کیوں مسعود صاحب؟ اللہ لایا اور خاص عنایت ہے ان کی۔ ہم سے زیادہ عقل والے، سمجھ والے، تعلیم والے، مال والے، قوت والے، ان کے گھر قبرستان بنے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ تو ہمیں لے آئے ہیں، ہماری کیا کاریگری؟ ان کی رحمت ہے۔ اس بارے میں بولا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، ان کی نوازش۔ اسی مقام وقت ہو چکا، اسی مقام سے انشاءاللہ الرحمن کل کے سبق کا آغاز کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہیں سنی بات کی غلطی کو معاف کر دے، اور جو اچھی بات کہی اور سنی ان کی توفیق سے گئی ہے، اللہ اس کا دور دورہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری اولادوں میں، نسلوں میں، بہن بھائیوں میں، ان کے کنبوں میں اور پوری امت میں کر دے۔ مرنے سے پہلے اللہ عزت کے دن، بلندی کے دن، اطمینان و سکون کے دن دکھا دے۔ اس طرح چیختے چلاتے کودتے سڑتے گلتے ہی نہ مر جائیں۔ اللہ اطمینان و سکون والی، خوشی والی، عزت والی زندگی دکھا کے پھر اپنے پاس لے جائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔